بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ بہت دور ایک ملک تھا جہاں سے سردی شروع ہونے سے پہلے سارسیں اڑ کر ہمارے یہاں آیا کرتی تھیں۔ اس ملک میں ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ کے 11 بیٹے تھے اور ایک پیاری سی بیٹی جس کا اس نے عزیزہ نام رکھا تھا کیونکہ وہ اسے بہت چاہتا تھا۔ 11 بھائی جگمگاتی پوشاکیں پہن کر پڑھنے جایا کرتے تھے اور سنہری تختیوں پر ہیرے کے قلموں سے لکھنے کی مشق کرتے تھے۔ کبھی کتابوں سے پڑھتے اور کبھی بنا کتابوں کے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ شہزادے ہیں۔ ان کی چھوٹی بہن عزیزہ کے لیے الگ ایک شیشے کا اسٹول تھا جس پر بیٹھ کر وہ اپنی تصویروں والی کتاب پڑھا کرتی تھی۔ سب جانتے تھے کہ اس کتاب کی قیمت اتنی تھی جتنی کہ بادشاہ کی آدھی حکومت کی۔ بچوں کے دن بڑی ہنسی خوشی سے گزر رہے تھے، لیکن افسوس یہ چین اور سکھ ان کی زندگی میں زیادہ دن نہ رہ سکا۔ ایک دن ان کی پیاری ماں مر گئی اور کچھ دن بعد ان کے باپ نے ایک اور عورت سے شادی کر لی۔ یہ عورت بڑی چالاک اور دل کی کالی تھی۔ بچے اسے ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔ پہلے دن ہی بچوں کو پتہ چل گیا کہ وہ ان سے کس قدر نفرت کرتی ہے۔ شادی پر محل میں بڑا جشن منایا گیا۔ ہر چھوٹے بڑے کو مٹھائیاں اور لذیذ لذیذ کھانوں سے خاطر ہوئی، لیکن بچوں کے حصے میں معلوم ہے کیا آیا؟ ان کے سامنے ایک چھوٹی سی پلیٹ میں تھوڑی سی ریت ڈال کر رکھ دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ وہ اسے خدا کی سب سے اچھی نعمت سمجھ کر منہ میں ڈال لیں۔ ایک ہفتے کے بعد سوتیلی ماں نے عزیزہ کو ایک گاؤں بھجوا دیا تاکہ وہاں کسانوں اور دیہاتیوں کے درمیان اس کی پرورش ہو۔ پھر اس نے شہزادوں کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹوں کی خیر خبر رکھنا بھی چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن اس خبیث جادوگرنی نے شہزادوں کو بلوایا اور ان سے بولی، یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دنیا میں بے زبان پرندوں کی شکل میں مارے مارے پھرو۔ وہ تو یہ چاہتی تھی کہ اپنے جادو کے زور سے ان بچوں کو نہایت بدصورت پرندوں کی شکل میں بدل دے، لیکن بچوں کی معصومیت کی وجہ سے اس کی دل کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ پھر بھی وہ 11 کے 11 بھائی سفید ہنس بن گئے۔ انہوں نے محل پر دکھ بھری نظر ڈالی اور پھر محل کی کھڑکیوں میں سے اڑتے ہوئے باہر محل کے باغ میں نکل گئے اور تھوڑی دیر میں جنگل کے درختوں کے درمیان کہیں نظروں سے غائب ہو گئے۔ غریب عزیزہ ایک کسان کی کٹیا میں رہتی تھی۔ اس کے پاس کھیلنے کے لیے سوائے پیڑوں کے پتیوں اور چھوٹے بڑے کنکروں کے اور کچھ نہ تھا۔ دنوں کے بعد دن بیتتے گئے، یہاں تک کہ وہ 15 سال کی ہو گئی۔ تب اسے محل میں بلوا لیا گیا۔ سوتیلی ماں نے اس کا خوبصورت مکھڑا دیکھا تو وہ اور جل گئی۔ جی تو چاہا کہ اسے بھی اس کے بھائیوں کی طرح جنگلی ہنس بنا دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی۔ بادشاہ کو جیسے ہی شہزادی کی واپسی کی خبر ملی، وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے بڑا بے چین ہوا۔ اگلے دن جادوگرنی ملکہ نے اپنے سنگ مرمر کے حمام کو خوب سجوا دیا۔ اس میں آرام دہ قالین بچھوائے، نرم تکیے لگوا دیے، حوض میں تازہ پانی بھروا دیا، اس میں خوشبوئیں ڈلوا دیں۔ پھر اس نے 3 مینڈک منگوائے، بڑے بڑے اور دیکھنے میں ڈراؤنے۔ ان پر ہاتھ پھیرا اور اپنے جادو کا منتر پڑھ کر پھونکا۔ ایک مینڈک سے بولی، تو اس لونڈیا کے سر پر جا بیٹھنا تاکہ وہ تیری طرح ہی غافل اور سوئی ہوئی بن جائے۔ دوسرے مینڈک سے کہا، تو لڑکی کے ماتھے پر جم جانا تاکہ اس کی شکل تیری طرح ہی گھناؤنی ہو جائے اور باپ کا دل اسے دوبارہ دیکھنے کو نہ چاہے۔ اور تیسرے سے کہا، تو اس کے دل کے قریب پنجے گاڑ کر بیٹھ جانا تاکہ اس کے دل کی ساری نیکیاں جاتی رہیں اور وہ خود ہی اپنے لیے ایک عذاب بن جائے۔ پھر اس نے مینڈکوں کو حوض میں چھوڑ دیا۔ ان کے داخل ہوتے ہی حوض کا صاف و شفاف پانی کائی کی طرح ہرا ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے شہزادی کو اندر بلایا اور اس سے کہا وہ حوض میں بیٹھ کر آرام سے نہائے۔ جیسے ہی شہزادی نہانے کے لیے
حوض میں داخل ہوئی۔ تینوں مینڈک پھدک کر شہزادی عزیزہ کے سر، ماتھے اور پیٹ پر آ بیٹھے اور عزیزہ کو اس کا پتہ بھی نہ چلا۔ لیکن عزیزہ کی نیکی کی وجہ سے اس پر ملکہ کا جادو نہ چل سکا۔ مینڈک اس کا کچھ نہ کر سکے، الٹے وہی تینوں پھول بن کر پانی پر تیرنے لگے۔ جب وہ حوض سے نہا کر باہر نکلی تو عزیزہ کی خوبصورتی اور نکھر آئی۔ یہ دیکھ کر ملکہ اپنے دانت پیسنے لگی۔ اس نے جلے ہوئے اخروٹوں کا کالا تیل منگوایا اور شہزادی کے پورے جسم پر اس کی مالش کروا دی تاکہ کہیں سے اس کی اصلی رنگت دکھائی نہ دے۔ اس کے چہرے پر ایک گھناؤنے کریم کا لیپ کر دیا اور اس کے لمبے لمبے بالوں کو الجھا کر اس کی ڈراؤنی شکل بنا دی۔ جب بادشاہ نے عزیزہ کو دیکھا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور خادموں کو حکم دیا کہ شہزادی کو فوراً اس کی نظروں سے دور کر دیا جائے۔ غریب عزیزہ زور قطار رونے لگی۔ سوچا کہ اس کے بھائی اسے دلاسا دینے آئیں گے، لیکن ان میں سے ایک بھی محل میں نظر نہیں آیا۔ وہ پریشان ہو کر چپکے سے محل سے نکل بھاگی۔ سارا دن کھیتوں اور میدانوں میں بھٹکتی رہی اور آخر ایک جنگل میں جا پہنچی۔ اسے پتہ نہ تھا کہ کہاں جائے اور کیا کرے۔ وہ بڑی دکھی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اس کے بھائی اسے مل جائیں، لیکن وہ تھے کہاں۔ انہیں تو دنیا میں بھٹکنے کے لیے ہنس بنا کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ جنگل پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ رات کے گھپ اندھیرے میں راستہ بھی نہیں دکھائی دیتا تھا۔ آخر تھک ہار کر شہزادی ایک درخت کے تنے سے ٹک کر سو گئی۔ ساری رات وہ اپنے بھائیوں کو خواب میں دیکھتی رہی۔ جب آنکھ کھلی تو سورج چڑھ آیا تھا۔ جنگل کی ہوا میں خوشبو تھی، رنگ برنگی چڑیاں ادھر ادھر اڑ رہی تھیں۔ کبھی کبھی کوئی چڑیا آ کر اس کے کندھوں پر بھی بیٹھ جاتی تھی۔ کل کل کرتے چشموں کے بہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان چشموں کا پانی ایک جھیل میں اکٹھا ہوتا تھا۔ عزیزہ اٹھی اور جھیل کے کنارے آ بیٹھی۔ پانی میں نظر ڈالی تو اسے اپنا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ چونک پڑی۔ پہلے تو وہ اتنی کالی اور بدصورت نہ تھی۔ ہاتھوں میں پانی لے کر اس نے جلدی جلدی اپنے چہرے کو رگڑنا شروع کیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی سفید رنگت پھر سے لوٹ آئی ہے۔ جھیل کے پانی میں اتر کر وہ خوب اچھی طرح نہائی۔ جب وہ باہر نکلی تو ایک بار پھر وہ دنیا کی سب سے حسین شہزادی بن چکی تھی۔ اپنے کپڑے پہنے، اپنے بال سنوارے اور چوٹی بنائی اور پھر جنگل میں چل پڑی۔ راستے میں اسے ایک بڑھیا ملی۔ اس کے ہاتھوں میں پھلوں سے بھری ہوئی ایک ٹوکری تھی۔ عزیزہ کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ وہ یقیناً کسی بڑے پریشانی میں ہے۔ بڑھیا نے عزیزہ کو پھل دیے اور پوچھا کہ وہ جنگل میں کیوں بھٹک رہی ہے۔ عزیزہ بولی کہ اسے اپنے 11 بھائیوں کی تلاش ہے۔ بڑھیا بولی اس نے شہزادوں کو تو نہیں دیکھا، لیکن اس نے ایک دن پہلے قریب ہی کے ایک چشمے میں 11 سفید ہنسوں کو تیرتے دیکھا تھا جن کے سروں پر سنہرے تاج تھے۔ پھر بڑھیا نے عزیزہ کو لے جا کر وہ چشمہ دکھا دیا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ عزیزہ نے بڑھیا کو خدا حافظ کہا اور چشمے کے کنارے کنارے چل پڑی، یہاں تک کہ وہ اس جگہ جا پہنچی جہاں چشمہ سمندر میں ملتا تھا۔ عزیزہ کو سمندر کے کنارے گیلی گھاس پر ہنسوں کے 11 سفید پر پڑے ہوئے ملے۔ اس نے ایک ایک کر کے سب کو چن لیا اور سر اٹھا کر آسمان میں سفید اور کالے بادلوں کو آنکھ مچولی کھیلتے دیکھنے لگی۔ دھیرے دھیرے دن ڈھل گیا اور شام ہو گئی اور سورج غروب ہونے لگا۔ تب ہی اس نے دیکھا کہ 11 جنگلی ہنس جن کے سر پر سنہرے تاج تھے ایک کے پیچھے ایک زمین پر اتر رہے ہیں۔ عزیزہ چٹان پر چڑھ کر ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ ہنس اس کے بالکل قریب آ کر رک گئے اور اپنے بڑے بڑے پر پھڑ پھڑانے لگے۔ جیسے ہی سورج سمندر کے پانی میں غائب ہوا، ہنس بھی نظروں سے غائب ہو گئے۔ ان کی جگہ 11 نوجوان کھڑے تھے، عزیزہ کے 11 بھائی۔ عزیزہ کی خوشی کے مارے چیخ نکل گئی اور وہ انہیں ان کے ناموں سے پکارتی ہوئی ان کی جانب لپک پڑی۔ انہوں نے بھی جھپٹ کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا
जैसे वो अब भी छोटी सी बच्ची हो। उनकी खुशी की इंतहा ना थी। कभी वो हंस रहे थे और कभी रो रहे थे। जल्द ही शहजादों ने अपनी सौतीली माँ की कहानी शहजादी को सुना डाली। उन्होंने बताया कि जब तक सूरज आसमान पर रहता है वो हंस बने रहते हैं और आसमान में उड़ते या पानी में तैरते रहते हैं, लेकिन सूरज के गुरूब होते ही वो इंसान बन जाते हैं। अगर वो आसमान में ऊंचाई पर हों और सूरज डूब जाए तो वो एकदम नीचे गिर जाएंगे, इसलिए वो शाम होते ही ज़मीन के करीब आ जाते हैं। ये इत्तेफाक था कि वो फिर से इसी जगह लौट आए, वरना रात गुजारने के लिए किसी महफूज जगह की तलाश में इधर उधर भटकते फिरते रहते हैं। समंदर के पार एक और अच्छी जगह भी थी, लेकिन वो बहुत दूर थी और वहाँ पहुँचने के लिए समंदर को पार करना पड़ता था और बीच में कोई जजीरा भी ना था कि वहाँ उतरकर आराम किया जा सके। एक जगह एक चट्टान ज़रूर समंदर से बाहर निकल आई थी, लेकिन इस पर इतनी कम जगह थी कि 11 भाई ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ खड़े हो सकते थे। जब मौसम ख़राब हो जाता तो मौजों के थपेड़ों में वहाँ खड़ा रहना भी दुश्वार हो जाता। लेकिन ये जगह भी इनके लिए गनीमत थी, क्योंकि अगर ये चट्टान ना होती तो वो कभी अपने वतन की सूरत भी नहीं देख सकते थे। यूं उन्हें सिर्फ साल में एक बार ही अपने वतन जाने की इजाज़त थी। वहाँ जाने के लिए 2 दिन लगातार उड़ना पड़ता था और वो 11 भाई 11 दिनों में से एक दिन से भी ज़्यादा अपने वतन में नहीं रह सकते थे। उस दौरान वो सिर्फ आसपास के जंगलों में उड़ते रहते और दूर ही से इस महल पर नज़र डालने की इजाज़त थी जहाँ वो पैदा हुए थे, जहाँ उनके बाप का शानदार दरबार लगा करता था और जहाँ इनकी माँ की कब्र थी। लेकिन वो उससे भी खुश थे, क्योंकि वहाँ के एक एक दरख्त और एक एक झाड़ी से उनकी दोस्ती थी और एक एक पत्ती और एक एक फूल उनके लिए अजीज था। भाइयों को अब वो जगह छोड़कर समंदर के पार जाना था। ये बड़ी खुशी की बात थी कि उन्हें अपनी बिछड़ी हुई बहन मिल गई थी। उन सारे भाइयों को ये फिक्र थी कि वो किस तरह अपनी बहन को अपने साथ ले जाएं। बहन की तो खुशी की कोई हद ना थी, लेकिन उसे ये फिक्र थी कि उसे भाइयों की सौतीली माँ के जादू से किस तरह छुटकारा दिलाया जाए। भाई आपस में बातें करते रहे, लेकिन अजीज़ा बुरी तरह थक गई थी। उसकी आंख लग गई। सुबह के वक़्त परों के फड़फड़ाने की आवाज़ से वो जाग उठी। सूरज निकल आया था और उसके भाई हंस बन चुके थे और उड़ने की तैयारी कर रहे थे। बाकी सब भाई तो उड़ गए। सबसे छोटा भाई बहन के पास ही रह गया। इसने बताया अगले दिन जब वो इस जगह को छोड़ेंगे तो फिर साल भर तक दोबारा वहाँ नहीं आ सकेंगे। बहन ने बेचैन होकर कहा कि वो उसे भी अपने साथ ले चलें, लेकिन कैसे? असल मुश्किल तो ये थी, कुछ दूर तो वो अपनी बहन को पीठ पर सवार करा के ले जा सकता था, लेकिन पूरे दिन उसे पीठ पर बिठाकर समंदर पर उड़ना उसके बस की बात न थी। अजीज़ा ये सुनकर रोने लगी। भाइयों से मिल जाने के बाद फिर से बिछड़ जाने का वो सोच भी नहीं सकती थी। तो फिर क्या किया जाए? शाम को जब फिर से सब भाई इकट्ठा हुए तो उन्होंने काफ़ी देर तक मशवरा किया। आखिर उन्हें एक तरकीब सूझी। क्यों ना समंदर की मोटी घास और दरख्तों की छाल से एक मजबूत चटाई बनाई जाए। रात भर वो इस काम में लगे रहे। सुबह होने से पहले पहले उन्होंने चटाई पूरी कर ली और अपनी सोती हुई बहन को खामोशी से उठाकर उस पर लुटा दिया। सूरज निकलते ही वो फिर से हंस बन गए। सब ने मिलकर चटाई के किनारे मजबूती से पकड़कर उसे उठा लिया और उड़ गए। सूरज अब ऊपर चढ़ आया था। उसकी चमकदार किरणें अजीज़ा के चेहरे पर पड़ रही थीं। भाइयों ने सोचा कि कहीं वो उठ ना जाए, तो एक भाई अजीज़ा के चेहरे पर अपने परों का साया करके उसके ऊपर ऊपर उड़ने लगा। जब अजीज़ा ने आंख खोली तो वो ज़मीन से बहुत दूर निकल आए थे। नीचे नज़र डाली तो उसे चारों तरफ समंदर ही समंदर दिखाई दिया। उसने सोचा, समंदर के ऊपर हवा में उड़ना भी कितना अजीब लगता है। इसकी चटाई पर
اس کے بھائیوں نے اڑنے سے پہلے جنگل کے میٹھے پھل اور مزیدار پھلیاں اور جڑیں رکھ دی تھیں۔ وہ مزے لے لے کر انہیں کھاتی رہی۔ سارا دن اس کے بھائی اسے لیے اڑتے رہے۔ شام کے وقت کالے کالے بادل اٹھتے دکھائی دیے، لگتا تھا بڑا طوفان آئے گا۔ سمندر کے بیچ واقع چٹان انہیں کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی جس کا بھائیوں نے ذکر کیا تھا۔ سورج دھیرے دھیرے نیچے ڈھل رہا تھا اور اس کے غروب ہونے میں زیادہ دیر نہ تھی۔ اب کیا ہوگا؟ عزیزہ نے سوچا، اگر میرا بوجھ لے کر انہیں اڑنا نہ ہوتا تو شاید یہ تیزی سے اڑ سکتے اور چٹان تک ضرور پہنچ جاتے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی کہ چٹان پر سب صحیح سلامت پہنچ جائیں۔ آندھی زور پکڑ رہی تھی اور چٹان کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ سورج کا گولا اب سمندر کو چھو رہا تھا۔ عزیزہ کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ تبھی اس کی چٹائی کو ایک دم زور کا جھٹکا لگا۔ ہنسوں نے تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف جھپٹا مارا تھا۔ آخر کیوں؟ وہ سمندر میں گر جاتی تو کیا ہوتا؟ لیکن اب وہ سنبھل گئے تھے۔ سورج اب پانی میں آدھا چھپ چکا تھا۔ عزیزہ کو اب نظر آیا کہ ٹھیک نیچے وہ چٹان تھی۔ اتنی اونچائی سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مگرمچھ پانی سے باہر اپنی تھوتنی نکالے لیٹا ہوا ہے۔ سورج اب تقریباً ڈوب چکا تھا۔ تارے کی طرح اس کی صرف آخری چمک باقی رہ گئی تھی کہ اس کی چٹائی سخت چٹان سے جا ٹکرائی اور وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ سورج اب نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ اب صرف تھوڑی سی سرخی باقی رہ گئی تھی۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے سارے بھائی عزیزہ کے آس پاس گھیرا بنائے کھڑے تھے۔ چٹان پر بس اتنی جگہ تھی کہ یہ لوگ کھڑے رہ سکیں یا زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ سمٹ کر بیٹھ جائیں۔ سمندر کی طوفانی لہریں چٹان سے آ کر ٹکرا رہی تھیں اور ان سے اٹھنے والی بوچھاڑ انہیں بھگو رہی تھی۔ جوں جوں رات بڑھ رہی تھی، سمندر کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ بار بار بجلی کی کڑک اور موجوں کے شور سے ان کے دل دہلتے رہے۔ تیز بارش اور ٹھنڈی ہوا سے ان کے دانت بجنے لگے۔ وہ سارے سمٹ کر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو تھام کر پوری رات بیٹھے رہے اور خدا کی حمد میں گیت گاتے رہے۔ صبح ہوتے ہوتے طوفان بھی تھم گیا۔ سورج نکلتے ہی وہ 11 بھائی ہنسوں میں تبدیل ہو گئے۔ انہوں نے پھر سے اپنی بہن کی چٹائی تھامی اور اڑنے لگے۔ وہ اونچے اڑتے ہوئے یہاں تک کہ بادلوں کے اوپر نکل گئے۔ عزیزہ نے دیکھا کہ بادلوں کے بیچ ایک نئی خوبصورت دنیا بسی ہوئی ہے۔ روئی کی طرح سفید گالوں جیسے پہاڑوں کے درمیان خوبصورت گھماؤدار وادیاں تھیں۔ ان وادیوں میں ندیوں اور نہروں کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔ لمبے لمبے تاڑ کے درختوں کے پاس خوبصورت اور رنگ برنگے پھولوں کے پودے تھے اور ہر پھول اتنا بڑا تھا جتنا کسی گاڑی کا پہیا۔ سامنے ایک شاندار محل تھا جو تقریباً 1 میل لمبا تھا، لیکن جب اس کے بھائی اسے لے کر قریب پہنچے تو سارا نظارہ نظروں سے غائب ہو گیا اور آس پاس دھوئیں کی طرح اڑتے بادلوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ تو کیا یہ صرف نظروں کا دھوکہ تھا؟ یہ سوچ کر عزیزہ بڑی دکھی ہوئی۔ شام ہوتے ہوتے آخر انہوں نے سمندر پار کر ہی لیا۔ چاروں طرف اونچے پہاڑ تھے اور وہاں ایک غار کے سامنے اس کے بھائی اتر گئے۔ غار میں چاروں طرف ہری ہری بیلیں پھیلی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ غار کا فرش بھی انہی بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ دن بھر کے تھکے مارے بھائیوں اور شہزادی نے جیسے تیسے کر کے آس پاس کے پیڑوں سے پھل توڑ کر پیٹ بھرا اور لیٹتے ہی سو گئے۔ عزیزہ نے خواب میں ایک پری کو دیکھا۔ پری نے ایک جگمگاتا لباس پہن رکھا تھا، اس پر طرح طرح کے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ پری کے چہرے پر مسکراہٹ کرنیں بن کر پھوٹ رہی تھی۔ پری آئی اور عزیزہ کے قریب بیٹھ گئی اور بولی، میری بچی، میں جانتی ہوں تو کیوں پریشان ہے۔ تو چاہتی ہے کہ تیرے بھائی اس مصیبت سے آزاد ہو جائیں۔ ایسا ہو سکتا ہے اور تو انہیں اس عذاب سے چھٹکارا دلا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تجھ میں بڑی ہمت اور استقلال ہونا چاہیے۔ تم دیکھ رہی ہو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟
یہ تھوڑ کی کانٹے دار شاخیں ہیں۔ ایسے بہت سے پیڑ اس غار کے آس پاس اگ رہے ہیں جہاں تم سو رہی ہو۔ صرف یہ پیڑ اور وہ جو قبرستان میں اگتے ہیں وہ تیرے کام کے ہیں۔ تجھے ان پیڑوں کی شاخیں توڑنا ہوں گی خود اپنے ہاتھ سے، چاہے ان کے کانٹے تیرے ہاتھوں کو لہو لہان کیوں نہ کر دیں۔ پھر تجھے ان شاخوں کو اپنے ننگے پیروں سے کچل کر ریشہ ریشہ کر دینا ہوگا، اور ان ریشوں کو بٹ کر جو دھاگا بنائے گی اس سے تجھے اپنے بھائیوں کے لیے لمبی آستین والی 11 قمیضیں بننا ہوں گی، اور جیسے ہی تو ان قمیضوں کو اپنی بھائیوں پر ڈال دے گی سارا جادو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ جب سے تو اپنا کام شروع کرے اس وقت سے اس کام کے ختم ہونے تک تیری زبان سے ایک لفظ نہ نکلے، چاہے اس کام میں تجھے کئی سال ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ اگر ایک بات بھی تیرے منہ سے نکلی تو وہ تیرے بھائیوں کے دل پر خنجر کی طرح گرے گی اور ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ اچھی طرح سمجھ لے کہ تیری خاموشی میں ہی تیرے بھائیوں کی زندگی ہے۔ یہ کہہ کر پری نے تھوڑ کی شاخ سے عزیزہ کا ہاتھ چھوا۔ شہزادی عزیزہ اس کی تکلیف سے تل ملا اٹھی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا تو ہر طرف دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور پاس میں تھوڑ کی وہی شاخ پڑی تھی جسے اس نے خواب میں پری کے پاس دیکھی تھی۔ وہ فوراً سجدے میں گر پڑی اور خدا کا شکریہ ادا کیا کہ اس کو اس ترکیب کا پتہ چل گیا جس سے بھائیوں کو سوتیلی ماں کے جادو سے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ اس نے ٹھان لیا کہ وقت ضائع کیے بغیر وہ فوراً کام میں لگ جائے گی۔ غار سے باہر نکل کر دیکھا تو چاروں طرف تھوڑ کے درخت کھڑے تھے۔ وہ بلا سوچے سمجھے ان پیڑوں کی طرف لپک پڑی اور کانٹے دار شاخوں کو توڑنے لگی۔ ہاتھوں میں کانٹے چبھ گئے، بڑے بڑے چھالے پڑ گئے اور ان میں ایسی جلن پڑنے لگی جیسے کسی نے مرچیں مل دی ہوں۔ لیکن اپنے بھائیوں کی خاطر وہ ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے برابر کام میں لگی رہی۔ پھر کانٹے بھری شاخوں کو اس نے ننگے پاؤں سے کچل کر ان کے ہرے ہرے ریشے نکالے جنہیں بٹ کر دھاگا بنانے لگی۔ شام کو اس کے بھائی لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ عزیزہ بالکل خاموش ہے، کسی سے بات نہیں کرتی۔ پہلے تو وہ بڑے حیران ہوئے، لیکن بعد میں انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ شاید عزیزہ پر سوتیلی ماں کے کسی نئے جادو کا اثر ہے۔ لیکن جب انہوں نے اس کے زخمی ہاتھوں کو دیکھا تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ شاید وہ ان کے لیے کوئی ایسا کام کر رہی ہے جس کے ذکر میں وہ پڑنا نہیں چاہتی۔ سب سے چھوٹا بھائی یہ دیکھ کر رو پڑا، لیکن جوں ہی اس کے آنسو عزیزہ کے ہاتھوں پر گرے، عزیزہ نے دیکھا کہ اس کے سارے چھالے غائب ہو گئے اور چھالوں کے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف بھی جاتی رہی۔ عزیزہ ساری رات اپنے کام میں لگی رہی کہ وہ جلدی سے جلدی اپنے بھائیوں کو جادو کے اثر سے نجات دلانا چاہتی تھی۔ صبح ہوتے ہی بھائی تو ہنس بن کر اڑ گئے، لیکن وہ اکیلی بیٹھی اپنا کام کرتی رہی۔ اس نے ایک قمیض بنا لی اور پھر دوسری میں لگ گئی۔ اتنے میں اس کے کانوں میں گھوڑے کی ٹاپوں اور شکاریوں کے ڈھول تاشوں کی آواز آئی۔ اسے بڑا ڈر لگا کیونکہ وہ شور اسی طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی ساری شاخوں کو اکٹھا کر کے باندھ لیا اور ان کے بنڈل پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں جھاڑیوں میں سے نکل کر ایک شکاری کتا اس پر آ جھپٹا۔ اس کے پیچھے 2 اور کتے نکل کر بھونکتے ہوئے شہزادی عزیزہ پر حملہ کر دیا۔ تھوڑی دیر میں کئی شکاری غار کے دروازے پر پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک اس ملک کا نوجوان بادشاہ تھا۔ اس کی نظر شہزادی پر پڑی اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ شہزادے نے پوچھا، تم یہاں کہاں سے آئی ہو؟ لیکن اس کا وہ کوئی جواب نہ دے سکی، کیونکہ اگر وہ بولتی تو اس کے بھائیوں کی جان کو خطرہ تھا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، تم یہاں اس ویران جنگل میں کس کے ساتھ رہتی ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ شہزادی پھر خاموش رہی۔ اس پر بادشاہ نے کہا، تو پھر تم میرے ساتھ چلو، تمہارے لیے اس خطرناک جنگل میں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں۔ اگر تم اتنی ہی بھلی ہو جتنی کہ خوبصورت، تو میں تمہیں اپنے محل میں رکھوں گا، تمہیں مخمل اور ریشم کے لباس پہناؤں گا اور تمہارے سر پر سنہری تاج رکھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے
شہزادی کو اٹھا کر اپنے گھوڑے پر سوار کرا لیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ روتی اور ہاتھ ملتی رہی کیونکہ اس کا وہ سارا سامان جس سے وہ اپنے بھائیوں پر آئی مصیبت چھڑانا چاہتی تھی وہ پیچھے چھوٹ گیا اور وہ اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکال سکی۔ بادشاہ پہاڑوں اور وادیوں میں سے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا عزیزہ کو لے کر اپنے محل میں جا پہنچا۔ شہزادی نے دیکھا کہ محل میں سنگ مرمر کا فرش ہے، فرش پر جگہ جگہ فوارے ہیں، فواروں میں سے رنگین اور خوشبودار پانی اس طرح نکل رہا ہے جیسے وہ فوارے نہیں گلدستے ہوں۔ دیواروں اور چھتوں پر خوبصورت تصویریں سجی ہوئی تھیں، کمروں میں پردوں کی جگہ موتیوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں، فرش کہیں قالین سے خالی نہ تھا۔ شہزادی نے اس سے پہلے کوئی اتنا شاندار اور حسین محل نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ شان و شوکت دیکھ کر عزیزہ کے دل میں کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ جب لونڈیاں باندیاں اسے شاہی پوشاک پہنا رہی تھیں، اس کے بالوں میں موتی گٹھ رہی تھیں اور اس کے زخمی ہاتھوں میں نرم داستانے پہنا رہی تھیں، اس وقت بھی وہ چپکے رو رہی تھی۔ جب اس نے یہ شاندار لباس پہن لیا تو اس کی خوبصورتی اور نکھر اٹھی اور اسے دیکھتے ہی درباریوں کے سر اس کی تعظیم میں اپنے آپ جھک گئے۔ بادشاہ کی یہ مرضی کسی سے چھپی نہ رہی کہ وہ شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن بوڑھے وزیر کی پریشانی پر بل پڑ گئے۔ اسے یہ بات پسند نہ آئی کہ بادشاہ ایک اجنبی عورت سے شادی کرے۔ اس نے درباریوں کے کان میں کہا، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، جنگل کی یہ خوبصورت لڑکی یقیناً کوئی بلا ہے، اس نے سب کو اندھا کر دیا ہے اور اپنے جادو سے بادشاہ کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ لیکن بادشاہ کے ارادے کے آگے کسی کی ایک نہ چلی۔ اس نے حکم دیا کہ شادیانے بجائے جائیں، ایک شاندار دعوت کا انتظام کیا گیا اور بہترین ناچ اور گانے کی محفل سجائی گئی، لیکن شہزادی کے ہونٹوں پر ذرا سی بھی مسکراہٹ نہ آئی۔ شہزادی جب اپنے سونے کے کمرے میں پہنچی تو بادشاہ نے ساتھ والا کمرہ کھلوایا اور شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر اس چھوٹے سے کمرے میں لے گیا۔ شہزادی کمرے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے بہترین ہرے رنگ کے پردوں اور قالینوں سے سجایا گیا تھا اور وہ بالکل ویسے ہی لگتا تھا جیسا وہ غار تھا جس میں شہزادی بادشاہ کو ملی تھی۔ زمین پر دھاگوں کا وہ بنڈل بھی احتیاط سے رکھا تھا جسے غار میں شہزادی نے تھوڑ کی شاخوں کے ریشے سے تیار کیا تھا۔ دیوار پر اس کی بنی ہوئی قمیض لٹک رہی تھی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ہے نا تمہارے گھر کی طرح؟ یہاں تم اسی طرح رہ سکتی ہو جیسے اپنے گھر میں رہتی تھیں، تم وہی کر سکتی ہو جو وہاں کر رہی تھیں۔ جب تم محل کی چمک اور بھڑک اور چہل پہل سے تھک جاؤ تو تم یہاں آ کر ایسا لگے گا کہ تم اپنے گھر میں واپس آ گئی ہو۔ جب عزیزہ نے دیکھا کہ وہ سب کچھ موجود ہے جسے وہ اتنا چاہتی تھی تو وہ مسکرائی اور خوشی سے اس کے گال تمتما اٹھے۔ اس کو اطمینان ہو گیا کہ وہ اپنے بھائیوں کو آزادی دلانے کا کام ضرور پورا کر سکے گی۔ اسے خوش دیکھ کر بادشاہ بھی بہت خوش ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ محل میں شہنائیاں بجائی جائیں اور شہر میں اعلان کروا دیا جائے کہ جلد ہی بادشاہ کی شادی ہوگی۔ جنگل کی خوبصورت گونگی لڑکی کچھ دنوں میں اس ملک کی ملکہ بن جائے گی۔ وزیر نے بادشاہ کو اس شادی سے منع کیا، لیکن اس کی ایک نہ چلی۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ شہزادی اب بھی خاموش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بھولے سے بھی ایک لفظ بول دے تو اس کے بھائیوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، لیکن شہزادی کی آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ وہ بادشاہ کو کتنا چاہتی تھی، اور بادشاہ نے اسے خوش دیکھنے کے لیے جو کوششیں کی تھی ان کی وہ قدر کرتی تھی۔ بادشاہ سے اس کی لگن دن بدن بڑھتی رہی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ بادشاہ کو سب کچھ بتا دے جس نے اسے پریشان کر رکھا ہے، لیکن وہ خاموش رہنے کے لیے مجبور تھی۔ جب تک اس کا کام پورا نہ ہو جائے اسے چپ رہنا تھا۔ اسی وجہ سے وہ ہر رات چپکے سے اٹھ کر اپنے چھوٹے کمرے میں چلی جاتی اور قمیضیں بنانے میں لگی رہتی، لیکن جب وہ 7ویں قمیض بن رہی تھی تو اس کا سارا دھاگا ختم ہو گیا۔
उसे ये तो पता था कि वो थोड़ की शाखें जिनसे वो और धागा बना सकती थी कब्रिस्तान में मिल सकती हैं, लेकिन वो थोड़ खुद उसे जाकर लाना होगा, और वो कब्रिस्तान जाए तो जाए कैसे। फिर इसने ये सोचा कि भाई जिस मुसीबत में फंसे हुए हैं उससे उसके दिल को जो तकलीफ़ है वो उस तकलीफ़ से कहीं ज़्यादा है जो थोड़ तोड़ लाने में उसकी उंगलियों को होगी। और जिस किस्म के ख़तरों का सामना रोज़ उसके भाई करते हैं वो इन ख़तरों से कहीं बड़े हैं जो उसे कब्रिस्तान जाने में महसूस होते हैं। उसने तय किया कि वो कब्रिस्तान ज़रूर जाएगी और खुदा ज़रूर उसकी हिफाजत करेगा। एक रात जब हर तरफ चांदनी चटकी हुई थी, वो चुपचाप महल के बाग से निकल आई और फिर वहाँ से उस सड़क पर जो कब्रिस्तान जाती थी। कब्रिस्तान पहुँचते पहुँचते उसके पांव दर्द करने लगे और चप्पलों की रगड़ से उसके नाजुक तलवे छिल गए। कब्रिस्तान पर एक भयानक धुंध छाई हुई थी। जैसे ही इसने कब्रिस्तान में कदम रखा, इसने दाएं तरफ कुछ अजीब आवाज़ें सुनी। देखा कि एक कब्र के गिर्द कुछ भयानक बूढ़ी डाइनें जमा हैं। फिर उन्होंने अपने फटे पुराने कपड़े उतार कर कब्र को खोदना शुरू कर दिया। इसमें से लाश निकाली और उस पर टूट पड़ी। शहजादी ने देखा इन डाइनों के पीछे ही थोड़ की कतार है। शहजादी सोचने लगी कि अब क्या करे। उसने अपने दिल को सख्त किया और सांस रोककर दबे पांव डाइनों के पास से निकल गई। डाइनें अपने काम में इस तरह लगी थीं कि उन्हें इसका पता भी ना चला। शहजादी ने जल्दी जल्दी शाखें तोड़ी, इनका गट्ठा बांधा और तेज तेज कदमों से कब्रिस्तान से बाहर निकल आई और महल में पहुंचकर सुकून की सांस ली। लेकिन एक शख्स ने उसे देख लिया। वो बूढ़ा वजीर था जो उस वक्त भी जाग रहा था। उसने अपनी खिड़की से शहजादी को उस वक्त देख लिया जब वो महल के दरवाजे के अंदर अपनी थोड़ की शाखों की गठड़ी के साथ दाखिल हो रही थी। अब उसे यकीन हो गया कि शहजादी जादूगरनी डाइन है और इसने अपने जादू से बादशाह और सारे लोगों को काबू में कर लिया है। यही बात वजीर ने दूसरे दिन बादशाह को बताई। बादशाह को पहले तो इस पर यकीन नहीं आया, लेकिन इसके दिल में शुबा ज़रूर पैदा हो गया। अब वो हर रात सोने का बहाना करके आंखें बंद करके लेटा रहता और जब शहजादी उठती तो उस पर नज़र रखता और देखता कि वो रात रात भर अपने छोटे कमरे में क्या करती है। बादशाह अब बड़ा दुखी रहने लगा। इसके चेहरे की सारी चमक जाती रही। शहजादी ने भी ये सब कुछ देखा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि अचानक बादशाह का इसके साथ बर्ताव क्यों बदल गया। शहजादी का काम अब लगभग ख़त्म होने को ही था और सिर्फ एक कमीज़ पूरी होने को बाकी रह गई थी। शहजादी का धागा फिर ख़त्म हो गया। थोड़ की एक शाख भी नहीं बची थी। एक बार और आखिरी बार उसको फिर कब्रिस्तान जाने की ज़रूरत थी। वो कब्रिस्तान तक अकेले जाने और इन भयानक डाइनों की मौजूदगी का सोचकर ही कांप उठी। लेकिन अपना दिल मजबूत करके और खुदा पर भरोसे के साथ वो फिर महल से निकली। बादशाह और बूढ़े वजीर ने भी इसका पीछा किया। उन्होंने देखा कि शहजादी कब्रिस्तान के अंदर चली गई। जब वो करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कब्रों के पत्थरों पर डाइनें बैठी हैं। ये देखकर ही बादशाह महल वापस लौट आया। उसने समझ लिया कि शहजादी भी इन्हीं डाइनों में से है। अगले दिन दरबार में वजीर ने बादशाह का ये फैसला सुनाया कि शहजादी डाइन है और इस मुल्क के रवाज के मुताबिक डाइन की ये सज़ा है कि उसे ज़िंदा जला दिया जाए। शहजादी को महल से घसीटकर एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। रेशम व मखमल के बिस्तर की जगह उसे वही थोड़ की कांटेदार शाखें सौंप दी गईं जिन्हें वो कब्रिस्तान से तोड़कर लाई थी। ये शाखें इसके लिए तकिया थीं और जो कमीज़ें इसने बुनी थीं वो शहजादी के लिए ओढ़ना बिछोना। लेकिन वो इससे भी खुश थी क्योंकि उसके लिए सबसे कीमती चीज़ें तो यही थीं। वो फिर से अपने काम में लग गई। ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात थी और आखिरी कमीज़ पूरी होना बाकी थी। जब से अजीज़ा पहाड़ के गार से गायब हुई थी उसके भाई बराबर उसे ढूंढ रहे थे।
اتفاق سے जिस वक्त वो कैद खाने में बंद थी, सबसे छोटा भाई हंस की शक्ल में कैद खाने के पास उड़ता हुआ गुजरा और उसकी नज़र अपनी बहन पर पड़ी। रात को उसने बाकी भाइयों को सारा माजरा सुना दिया। सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले सारे भाई शाही महल के दरवाजे पर पहुंचे और बादशाह से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन दरबानों ने उन्हें लौटा दिया क्योंकि सुबह से पहले रात में बादशाह के आराम में खलल डालने की किसी में हिम्मत ना थी। शहजादों ने कहा कि वो इसी वक्त बादशाह से मिलेंगे क्योंकि इसमें किसी की मौत और ज़िंदगी का सवाल है। दरबानों से झगड़ने और शोर की आवाज़ महल के अंदर भी जा पहुंची। बादशाह भी जाग उठा। पहले इसने अपने सिपाहियों को भेजा कि देख कर आएं कि क्या मामला है, लेकिन फिर वो खुद भी निकल आया और शहजादे देखते ही देखते गायब हो गए। उनकी जगह महल के ऊपर 11 सफ़ेद हंस उड़ रहे थे और दुखी आवाज़ें निकाल रहे थे। शहर के दरवाजे के बाहर लोग डाइन को जलाने का तमाशा देखने के लिए जमा होने लगे। एक पुरानी घोड़ा गाड़ी में शहजादी को भी वहां लाया गया। उसे टाट का लिबास पहना दिया गया था। उसके लंबे लंबे बाल उसके कंधों पर फैले हुए थे। इसके गालों पर मौत की जर्दी थी। इसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसकी उंगलियां चल रही थीं। हरे धागे से वो अब भी आखिरी कमीज बुनने में लगी थी। मौत की तरफ कदम बढ़ाते हुए वो अपने काम से गाफिल नहीं थी। 10 कमीजें उसके पैरों के पास गाड़ी में पड़ी थीं और 11वीं को वो तेजी के साथ पूरा करने में लगी हुई थी। लोग शोर मचा रहे थे। डाइन समझकर उसकी हर तरह से बेइज्जती कर रहे थे। उस पर पत्थर फेंक रहे थे। उसके हाथ में आधी बुनी कमीज को देखकर वो समझ रहे थे कि वो किसी जादू का जाल बुन रही है, जिसके पूरा होते ही सब पर कोई तबाही आ जाएगी। उन्होंने आवाज़ लगाई, छीन लो इसे और टुकड़े टुकड़े कर डालो। भीड़ की भीड़ शहजादी के हाथ से कमीज छीनने के लिए टूट पड़ी। उसी वक़्त हुजूम पर मंडलाते हुए हंसों ने झपट्टा मारा और इससे पहले कि लोग गाड़ी पर चढ़ जाएं, वो गाड़ी की छत, इसके दरवाज़ों और हर खाली जगह पर शहजादी को घेर कर बैठ गए और ऊपर फड़फड़ाकर उसकी हिफाजत करने लगे। ये देखकर भीड़ भी ठटक गई। लोग कहने लगे, ये खुदा की तरफ से मदद है। लड़की बेकसूर है, इसलिए खुदा ने उसकी हिफाजत के लिए परिंदों को भेजा है। लेकिन कोतवाल को इस बात पर यकीन न था। गाड़ी अब उस चिता के पास पहुंच गई थी जहां शहजादी को जलाया जाना था। कोतवाल आगे बढ़ा कि शहजादी को घसीटकर गाड़ी से नीचे उतारे। इतने में शहजादी ने हंसों की पीठ पर कमीजें डाल दीं और देखते ही देखते हंसों की जगह 11 खूबसूरत शहजादों ने ले ली। और हाँ, सबसे छोटे शहजादे का सिर्फ एक हाथ था। दूसरे की जगह अब भी हंस का पर लगा हुआ था, क्योंकि शहजादी उसकी कमीज की दूसरी आस्तीन पूरी नहीं कर पाई थी। अब मैं बोल सकती हूँ, शहजादी बोली। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैं तो जो कर रही थी वो तो सिर्फ ये था कि मेरे भाई जादू से आज़ाद हो जाएं और अपनी शक्ल में लौट आएं। ये सब देखकर लोग हैरान रह गए। उनके लिए ये सब कुछ एक करिश्मा था। शहजादी भी बेदम होकर अपने भाइयों की गोद में गिर पड़ी। सबसे बड़े शहजादे ने चिल्लाकर कहा, हाँ, ये बेकसूर है और 12 बहन भाइयों पर क्या बीती थी ये सब सुना दिया। जिस वक़्त शहजादा अपनी कहानी सुना रहा था, आसपास ऐसी खुशबुएं फैल गईं जैसे लाखों गुलाब के फूल खिल उठे हों। लोगों ने नज़र उठाकर देखा तो उन लकड़ियों में जिन्हें शहजादी को जलाने के लिए लाया गया था, जड़ें निकल आई थीं और इनमें से हरी शाख निकलकर चारों तरफ फैल गई थी। शहजादी के चारों तरफ लाल लाल गुलाब के फूल खिल उठे थे। उन्हीं के बीच एक चमकदार सफ़ेद रंग का फूल था। बादशाह ने उसे तोड़कर शहजादी को पेश किया। शहजादी ने आंखें खोलीं, जिनमें शुक्रगुजारी की चमक थी। मुस्कुराते हुए इसने फूल को कबूल कर लिया। चारों तरफ शहनाइयों की आवाज़ गूंज उठी।
चिड़ियों के पर इकट्ठे हो गए और उनकी चहचहाहट से सारी फिजा भर गई। और फिर बादशाह का जुलूस महल की जानिब इस तरह रवाना हुआ कि हर शख्स झूम रहा था। ऐसी खुशी और ऐसा जश्न कि दूसरे बादशाह ने कभी देखा भी ना होगा। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियों के लिए देखते रहें GN स्टोरी TV। शुक्रिया।